चैप्टर 73 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7201। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम खाना पकाए और गर्मी सर्दी से इसकी किफ़ायत करे तो उसे चाहिए कि वो उसे भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाए, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो एक लुक़मा लेकर ही उसे दे दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7202। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नमाज की इकामत होने लगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और अपने मकाम पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि इन्होंने गुस्ल नहीं किया, चुनाचा इन्होंने सहाबा किराम को हाथ के इशारे से फरमाया कि तुम लोग यहीं ठहरो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो सर से पानी के कतरात टपक रहे थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7203। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम चंद देख लो तो रोज़ा रख लो, और जब चंद देख लो तो ईद उल फितर मीना लो, अगर अबर छा जाए तो 30 दिन रोज़े रखो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7204। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो तो अपना हाथ किसी भी बर्तन में इस वक्त तक न डाले जब तक उसे 3 मरतबा धुना ले, क्योंकि उसे खबर नहीं कि रात फिर इसका हाथ कहाँ रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7205। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मत कहा करो कि ज़माने की तबाही हो, क्योंकि ज़माने का खालिक भी तो अल्लाह ही है, और अंगूर को करम ना कहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7206। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो मसाजिद के हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते आ जाते हैं और पहले दूसरे नंबर पर आने वाले नमाजी का सवाब लिखते रहते हैं, और इमाम निकल आता है तो फ़रिश्ते वो सहफ़े और खाते लपेट देते हैं और मस्जिद में दाखिल होकर ज़िक्र सुनने लगते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7207। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की नमाज में सबसे पहले आने वाला ऊँट कुर्बान करने वाले की तरह सवाब पाता है, दूसरे नंबर पर आने वाला गाय ज़बा करने वाले की तरह, तीसरे नंबर पर आने वाला बकरी कुर्बान करने वाले की तरह सवाब पाता है, फिर बतख, फिर मुर्गी, फिर अंडा सदका देने वाले की तरह सवाब पाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7208। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के नाबालिग फौत हो जाने वाले बच्चों का हुक्म दरियाफ्त किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बात को ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर किया अमाल सर अंजाम देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7209। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी तरह तफ़लीक़ करने लगे। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक मुखी या एक जौ का दाना पैदा करके दिखाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7210। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हबरील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की वसीयत इतने तसलसल के साथ करते रहे कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि क़रीब वो उसे वारिस करार दे देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7211। तर्जुमा।
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھوکے کا شکار ہو کر ایسی اونٹنی یا بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیے گئے ہوں تو اسے دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے اور معاملہ رفع دفع کر دے، یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ایک برتن گندم بھی ساتھ دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7212۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیہ دے کر واپس مانگ لے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو خوب سیراب ہو کر کھائے اور جب پیٹ بھر جائے تو اسے قے کر دے اور اس قے کو چاٹ کر دوبارہ کھانے لگے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7213۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس سے وضو کرنے لگے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7214۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری بالغ لڑکی سے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گی، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اور اگر وہ انکار کر دے تو اس پر زبردستی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7215۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، تمام انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہی میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7216۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ مشکل امور سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7217۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں تھوکنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ دور چلا جائے، اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنے کپڑے میں تھوک لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7218۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7219۔ ترجمہ۔ ایک مرتبہ مسلم پرا نے حضرت ابو ہریرہ سے کھڑے ہو کر پانی پینے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھتیجے میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بندھا، وہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کی لگام اس طرح پکڑ رکھی تھی کہ میرا پاؤں اس کے ہاتھ پر تھا۔ اتنی دیر میں قریش کے کچھ لوگ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک برتن لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ہی اسے نوش فرمایا، پھر دائیں جانب والے صاحب کو مرحمت فرما دیا، انہوں نے اسے کھڑے کھڑے پی لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے ہی کھڑے کھڑے وہ دودھ پیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7220۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ آدمی جو امام سے پہلے سر اٹھائے اور امام سجدہ ہی میں ہو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7221۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ آدمی جو امام سے پہلے سر اٹھائے اور امام سجدہ ہی میں ہو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے۔
مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7222۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔ 1 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی۔ 2 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ 3 جمعہ کے دن غسل کرنے کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7223۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے یا ایک آدمی نے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی ساری رات سوتا رہا اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7224۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی 1 رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی، اور جو شخص غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی 1 رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7225۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہوتا جسے 1-2 کھجوریں یا 1-2 لقمے لوٹا دیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر مسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا، جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نہ ہو اور دوسری کو بھی اس کی ضروریات کا علم نہ ہو کہ لوگ اس پر خرچ ہی کر دیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ شخص محروم ہے۔ حضرت ابو حریرہ سے گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر مسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا، جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نہ ہو اور وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال بھی نہ کرتا ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7226۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی میں مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7227۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصاری اپنے بالوں کو مہدی وغیرہ سے نہیں رنگتے، سو تم ان کی مخالفت کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7228۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ چھپے ہوئے دفینوں کان کی طرح ہی، ان میں سے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہترین تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہترین ہیں، بشرطی کا وہ فقیہ بن جائیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7229۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 4 نہریں دنیا میں بہتی ہیں، دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے جیہون، دریائے سیہون۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7230۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالوں کی سفیدی کو بدل لیا کرو اور یہود و نصاری کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7231۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو لا کر پل صراط پر کھڑا کر دی جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا، وہ خوفزدہ ہو کر جھنکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی پروردگار، یہی موت ہے، پھر اہل جہنم کو پکار کر آواز دی جائے گی، وہ اس خوشی سے جھانک کر دیکھیں گے کہ شاید انہیں اس جگہ سے نکلنا نصیب ہو جائے، پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے، چنانچہ اللہ کے حکم پر اسے پل صراط پر ذبح کر دی جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے، اس میں کبھی موت نہ آئے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات،
बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7232। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत जहन्नम में सिर्फ़ एक बिल्ली की वजह से दाखिल हो गई जिसे उसने बांध दिया था, खुद उसे खिलाया पिलाया और ना ही उसे खिला छोड़ा कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7233। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से अपने आप को बचाओ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले में तुम मेरी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिला पिला देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7234। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उठा लिया जाएगा, फितनों का ज़ुहूर होगा और हर्ज की कसरत होगी। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़त्ल। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7235। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को याद दिलाने के लिए सुभान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और ताली बजाना औरतों के लिए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7236। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ता है फिर अपने मसली पर ही बैठता रहता है तो फरिश्ते मुसलसल कहते रहते हैं कि अल्लाह इसकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह इस पर रहम फरमा, बशरती का वो बेवज़ू ना हो जाए या वहम से उठ ना जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7237। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा, लोग इसके उम्दा ख़साइल और इसकी तारीफ़ बयान करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। उसी असना में एक और जनाजा गुजरा और लोगों ने उसके बुरे ख़साइल और इसकी मज़म्मत बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। फिर फरमाया कि तुम लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7238। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ख्वाब में मेरी ज़ियारत नसीब हो जाए उसे यकीन कर लेना चाहिए कि इसने मेरी ही ज़ियारत की है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल व सूरत इख्तियार करने की ताकत नहीं रखता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7239। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के करीब दरियाए फ़रात का पानी हटकर इसमें से सोने का एक पहाड़ बरामद होगा। लोग इसकी खातिर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, हत्ता कि हर 10 में से 9 आदमी मारे जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7240। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी साज़ व सामान की कसरत से नहीं होती, असल मालदारी तो दिल की मालदारी होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7241। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन के मामले में लोग कुरैश के ताबे हैं, अच्छे लोग अच्छे लोगों के और बुरे लोग बुरे लोगों के ताबे होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7242। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलंजी में साम के अलावा हर बीमारी की शफा है। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साम से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 7243۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر سرابر وزن کر کے بیچا جائے، جو شخص اس میں اضافہ کرے گویا اس نے سودی معاملہ کیا، اور کسی قسم کا پھل اس وقت تک نہ بیچا جائے جب تک وہ پک نہ جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7244۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے 3 کام ایسے ہیں جنہیں مسلمان نہیں چھوڑیں گے: میت پر نوحہ، ستاروں سے بارش طلب کرنا اور اس طرح کرنا۔ میں نے سعید سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح لڑائی جھگڑوں میں اپنے اپنے خاندان والوں کو یا اول فلان یا اول فلان کہہ کر بلانا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7245۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7246۔ ترجمہ۔ ہمارے پاس دستیاب نسخے میں یہاں کوئی حدیث اور اس کی سند موجود نہیں ہے، صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے، اور حاشیے میں اس کی وضاحت ان کی گئی ہے کہ مسند احمد کے بعض نسخوں میں یہاں یہ غلطی ہوئی ہے کہ کاتبین نے حدیث نمبر 7553 کی سند کو لے کر اس پر حدیث نمبر 7551 کا متن چڑھا دیا، جو کہ غلط ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7247۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خزانوں کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے سارے خزانوں کو ایک تختے کی صورت میں ڈھال کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے بعد اس سے اس شخص کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شمار کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جو بکریوں کا مالک ہو لیکن ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گے اور ان کے لیے سطح زمین کو نرم کر دی جائے گا، پھر وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگ نہ ہوگی، جنہیں آخری بکری اسے روندتے ہوئے گزرے گی، پہلے والی دوبارہ آ جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جو اونٹوں کا مالک ہو لیکن ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گے اور ان کے لیے سطح زمین کو نرم کر دی جائے گا، چنانچہ وہ اسے کھروں سے روند ڈالیں گے، جنہیں آخری اونٹ گزرے گا پہلے والا دوبارہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے گھوڑوں کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی ستر و جمال ہوتا ہے اور بعض اوقات باعث عقاب ہوتا ہے۔ جس آدمی کے لیے گھوڑا باعث ثواب ہوتا ہے وہ آدمی ہے جو اسے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پالتا اور تیار کرتا رہتا ہے۔ ایسے گھوڑے کے پیٹ میں جو کچھ بھی جاتا ہے وہ سب اس کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی نہر کے پاس سے گزرتے ہوئے پانی پی لے تو اس کے پیٹ میں جانے والا پانی بھی باعث اجر ہے، اور اگر وہ کہیں سے گزرتے ہوئے کچھ کھا لے تو وہ بھی اس شخص کے لیے باعث اجر ہے، اور اگر وہ کسی گھاٹی پر چڑھے تو اس کی ہر ٹاپ اور ہر قدم کے بدلے اسے اجر عطا ہوگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لید اور پیشاب کا بھی ذکر فرمایا۔ اور وہ گھوڑا جو انسان کے لیے باعث ستر و جمال ہوتا ہے تو یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اسے زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے رکھے، اور اس کے پیٹ اور پیٹ کے حقوق اس کی آسانی اور مشکل کو فراموش نہ کرے۔ اور وہ گھوڑا جو انسان کے لیے باعث وبال ہوتا ہے تو یہ اس آدمی کے لیے ہے جو غرور و تکبر اور نمود و نمائش کے لیے گھوڑے پالے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع معنی آیت نازل فرما دی ہے کہ جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیک عمل سر انجام دے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی برا عمل سر انجام دے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔
حدیث نمبر 7248۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایسی بارش نہ ہو جائے جس سے پکے مکانات بھی نہ بچ سکیں، صرف بالوں سے بنے ہوئے مکانات ہی بچ پائیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7249۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں عراق اپنے قفیز اور درہم روک لے گا، شام اپنے مد اور دینار روک لے گا، مصر اپنے اردب اور دینار روک لے گا، اور تم جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ جاؤ گے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس پر ابو ہریرہ کا گوشت اور خون گواہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7250۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹیاں ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7251۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں سے راستے میں ملو تو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ راوی حدیث ظہیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سہیل سے پوچھا کہ اس سے مراد یہود و نصاری ہیں؟ انہوں نے فرمایا تمام مشرکین مراد ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7252۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7253۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی کے اثرات ہوں اور وہ انہیں دھوئے بغیر ہی سو جائے جس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ کیوں ہاتھ دھو کر نہ سویا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7254۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کے جرم کا بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، باپ کے جرم کا بدلہ اس کی اولاد سے نہیں لیا جائے گا، البتہ اتنی ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7255۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7256۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو وہ یاد رکھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس مکھی کو اس میں مکمل ڈبو دے، پھر اسے استعمال کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7257۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ یا حضرت ام سلمہ کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے کا دامن 1 گز تک لمبا رکھ سکتی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7258۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آقا دونوں کی اطاعت کرتا ہو تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7259۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو کسی کافر کو قتل کرے اور اس کے بعد سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7260۔ ترجمہ۔
حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7261۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صبر کے مہینے رمضان کا روزہ اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا ایسے ہے جیسے پورے سال روزہ رکھنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7262۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7263۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوجوانوں سے کہہ دیتا تھا کہ جب تم کسی تنگدست سے قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگزر کرنا، شاید اللہ تم سے بھی درگزر کرے۔ چنانچہ موت کے بعد جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگزر فرمایا، اسے معاف فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7264۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم انشاء اللہ فیف بنی کنانہ جہاں قریش نے کفر پر قسمیں کھائیں تھیں میں پڑاو کریں گے، مراد وادی محسب تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7265۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو، اور جب چند دیکھ لو تو عید الفطر مینا لو، اگر ابر چھا جائے تو 30 دن روزے رکھو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7266۔ ترجمہ۔ یہاں حدیث کی صرف سند مذکور ہے، غالباً اس کا متن وہی ہے جو اگلی حدیث کا ہے۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور پہلے دوسرے نمبر پر آنے والے نمازی کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے اور کھاتے لپیٹ کر ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7267۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس درخت لہسن میں سے کچھ کھا کر آئے وہ ہمیں ہماری اس مسجد میں تکلیف نہ پہنچائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7268۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 25 درجے زیادہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7269۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جومہ القلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، روگ کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7270۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ 2 آدمیوں میں جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا تلخ کلامی ہو گئی۔ مسلمان نے اپنی بات پر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا، اور یہودی نے قسم کھاتے ہوئے کہہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا۔ اس پر مسلمان کو غصہ آیا اور اس نے یہودی کو ایک تمانچہ دے مارا۔ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلا کر اس سے دریافت فرمایا، اس نے تھپڑ مارنے کا اعتراف کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے موسیٰ علیہ السلام
پر ترجیح نہ دو کیونکہ قیامت کے دن سب لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، میں اس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے پائے کو پکڑ رکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں سے ہوں گے کہ انہیں مجھ سے قبل افاقہ ہو گیا، یا ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ نے مستثنی قرار دیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7271 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، مجھے بھی نہیں، اللہ یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7272 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ عالم عروہ میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے آدم، آپ ہی ہیں جن کی غلطی نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تم وہی ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے سے ہم کلام ہونے اور اپنی پیغام بری کے لیے منتخب کیا۔ تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے پہلے کر لی تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7273 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سائل نے پوچھا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ سائل نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا، حج مبرور۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7274 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خواتین اسلام کوئی پڑوسن کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7275 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ رات کے پہلے حصے کی بجائے آخری حصے میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7276 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جنازہ پڑھ لے لیکن تدفین کے لیے اس کے ساتھ نہ جا سکے تو اسے جنازہ کی نظروں سے غائب ہونے تک کھڑا رہنا چاہیے، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چلا جائے وہ قبرستان پہنچ کر جنازہ زمین پر رکھے جانے سے قبل نہ بیٹھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7277 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھی نماز کی 1 رکعت پالے گویا اس نے پوری نماز پالی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7278 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ وصیت تو 1 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، 2 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی، 3 اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی فرمائی ہے، اور ممانعت نماز میں دائیں بائیں دیکھنے، بندر کی طرح بیٹھنے اور مرغ کی طرح ٹھونگی مارنے سے فرمائی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات حدیث نمبر 7279 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وصیت کی ہے: 1 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، 2 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی،
3 चाशत की नमाज की क्योंकि ये रुजू करने वालों की नमाज है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7280। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जिस शख्स की दोनों प्यारी आँखों का नूर ख़त्म कर दूँ और वो इस पर सब्र करे और सवाब की उम्मीद रखे तो मैं इसके लिए जन्नत के सिवा किसी दूसरे सवाब पर राज़ी नहीं हूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7281। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझ पर दरूद भेजा करो तो अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगा करो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वसीला से क्या मुराद है? फरमाया, ये जन्नत के सबसे आला तरीन दर्जे का नाम है जो सिर्फ़ एक आदमी को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि वो मैं हूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7282। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छीनक को पसंद करता है और जमाई से नफ़रत करता है। जब कोई आदमी जमाई लेने के लिए मुंह खोलकर हाहा करता है तो वो शैतान होता है जो उसके पीठ में से हंस रहा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7283। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो तो अपना हाथ किसी बर्तन में इस वक्त तक न डाले जब तक उसे 3 मरतबा धो ना ले, क्योंकि उसे खबर नहीं कि रात भर इसका हाथ कहाँ रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7284। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अगर चूहा घी में गिरकर मर जाए तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घी अगर जमा हुआ हो तो इस हिस्से को जहीं चूहा गिरा हो और उसके आसपास के घी को निकाल लो और फिर बाकी घी इस्तेमाल कर लो, और अगर घी माए की शक्ल में हो तो उसे मत इस्तेमाल करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7285। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़े पानी में पेशाब ना करे कि फिर इससे वज़ू करने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7286। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बर्तन में कुत्ता मुंह मार दे तो इस बर्तन को 7 मरतबा धो लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7287। तर्जुमा। इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह रा कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत अबू हरीरा के पास से गुज़रा तो वो वज़ू कर रहे थे। मुझे देखकर फरमाने लगे कि तुम जानते हो कि मैं किस चीज़ से वज़ू कर रहा हूँ? मैंने पैनर के कुछ टुकड़े खाए थे और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7288। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़ सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुम में से हर एक को 2-2 कपड़े मैसर हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7289। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम की हर नेकी को उसके लिए 10 गिना से 700 गिना तक बढ़ा दिया जाता है सिवाय रोज़े के, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। और जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है और जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तब भी वो खुश होगा। रोज़ादार के मुंह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7290। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े तो उसे कपड़े के दोनों किनारे मुखालिफ सिमत से अपने कंधों पर डाल लेने चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7291। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की जानिब बलगम लगा हुआ देखा तो उसे किसी पत्थर वगैरह से साफ़ करके फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने खड़ा हो तो अपने सामने या दाएं जानिब ना थूके, क्योंकि इसकी दाएं जानिब फरिश्ता होता है, बल्कि इसे बाएं जानिब या पाँव की तरफ थूकना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7292। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दरख्त लहसन में से कुछ खाकर आए वो हमें हमारी मस्जिद में तकलीफ़ ना पहुँचाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7293। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोज़न की अज़ान की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती, उन सब की गवाही की बरकत से इसकी बख्शिश कर दी जाती है, और हर खुश्क और तर चीज़ जिसने अज़ान की आवाज़ सुनी हो मोज़न की तस्दीक करती है, और इस पर शहादत देने वाले को 25 दर्जात मिलते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7294। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत 25 दर्जे है, और रात और दिन के फरिश्ते नमाज फजर के वक्त जुमा होते हैं। फिर हज़रत अबू हरीरा कहने लगे, अगर तुम चाहो तो इसकी तस्दीक में ये आयत पढ़ लो कि फजर के वक्त कुरान पढ़ना मशहूद है, इस पर फरिश्ते गवाह बन जाते हैं क्योंकि वो उस वक्त हाजिर होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7295। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है, लिहाजा जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7296। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स जब तक नमाज का इंतज़ार करता रहता है उसे नमाज ही में शुमार किया जाता है, और फरिश्ते इसके लिए इस वक्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक वो अपनी जाए नमाज पर बैठा रहता है, और कहते रहते हैं कि अल्लाह इसकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह इस पर रहम फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7297। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा मरफ़ूआ मरूए है कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने का इरादा करे तो अपने सामने कोई चीज़ बतौर सत्र के रख ले, अगर कोई चीज़ ना मिले तो लाठी ही खड़ी कर ले, और अगर लाठी भी ना हो तो एक लकीर ही खींच ले, इसके बाद उसके सामने से कुछ भी गुज़रे उसे कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7298। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी किसी की इजाज़त के बग़ैर इसके घर में झांक कर देखे और वो उसे कंकरी दे मारे जिससे उसकी ऊँख फूट जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7299। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम यहूद व निसारी से रास्ते में मिलो तो सलाम करने में पहल ना करो और इन्हें तंग रास्ते की तरफ मजबूर कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7300। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं है, अलबत्ता फ़ाल सबसे बेहतर है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाल से क्या मुराद है? फरमाया, अच्छा कलिमा जो तुम में से कोई सुने। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है।